ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ یونس کے یہ پہلے رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ یاد رہے کہ سورہ یونس مکی دور سے تعلق رکھنے والی صورت ہے، اور مکی دور کی صورتوں کا عام مزاج یہ ہے کہ وہ عقائد کی اصلاح کی طرف ہیں زیادہ تر، اس لیے کہ لوگوں کے عقائد بگڑے ہوئے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، آبا و اجداد کی بے بنیاد روایات کی پیروی کرنے والے تھے، اس لیے مکی صورتوں میں لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہے۔ اور جہاں تک احکامات کا تعلق ہے وہ زیادہ تر مدنی صورتوں میں ہے، ہاں وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، وراثت ہو، نکاح ہو، طلاق ہو، اللہ تعالیٰ نے احکامات مدنی دور کی صورتوں میں نازل فرمائے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جا چکی تھی، اور ریاست کو چلانے کے لیے اصول اور قوانین چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے مدنی دور کی صورتوں میں یہ سب قوانین، شرعی قوانین جو ہیں وہ نازل فرمائے ہیں۔ تو یہاں عقائد کے لحاظ سے ہے، یہ لوگ مکی آبادی میں جو مشرکین تھے یہ اللہ کے وجود کے تو منکر نہیں تھے، لیکن ان کی غلطی یہ تھی، کوتاہی یہ تھی کہ یہ اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو بھی شریک کیے ہوئے تھے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان فی اختلاف اللیل والنہار، یعنی یہ رات اور دن کی تبدیلی میں یہ کتنی بڑی تبدیلی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، روزانہ ہوتی ہے۔ کوئی ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا اس میں حصہ ہے؟ یعنی اور پھر کتنے مفادات وابستہ ہیں دن سے، رات سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ یقیناً رات اور دل کی تبدیلی میں وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور اسی طرح سے تمام مخلوقات جو بھی اللہ نے پیدا کی ہیں آسمان اور زمین میں، لآیات لقوم یتقون، یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں۔ یعنی ان نشانیوں پر غور کرے کہ کس طرح سے ہمارے رب نے یہ سارا ایک نظام، کتنا بہت پیچیدہ نظام ہے کہ عقل بڑی مشکل سے ان کو پہنچتی ہے۔ تو ان پر غور و فکر کریں کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے برحق نازل کیا ہے، یعنی یہ کتاب جو نازل کی جا رہی ہے تم پر حق لے کر آئی ہے، اس میں ہی تمہارے لیے نجات ہے، اس پر عمل کرنے میں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، پھر توجہ دلائی، یہ مشرکین مکہ دوسری زندگی پر یقین نہیں رکھتے تھے، کہتے تھے ممکن نہیں ہے۔ جب انہیں کہا جاتا تھا کہ بھائی دوبارہ بھی پیدا ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے، تو کہتے تھے فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ہمارے باپ دادا کو لا کر دکھاؤ قبروں میں سے اگر تم سچے ہو تو۔ ارے بھائی یہ کوئی تماشا تھوڑی ہے اس دنیا میں تمہیں لا کے دکھا دیں، یہ تو ایک ہی دفعہ ہوگا، اللہ ایک حکم دے گا اور سب نکل کھڑے ہوں گے جہاں بھی کوئی ہوگا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، یقیناً وہ لوگ جو ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، یعنی دوبارہ اٹھنے کے لیے جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا ہی کی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اسی سے وہ ساری طمع ہے ان کو، یعنی سب کو یہیں سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ دنیا ہے جو کچھ ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ سب لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، ان پر یقین نہیں کر رہے، اولئک مأواہم النار، ان سب کا ٹھکانہ آگ ہے، دوزخ میں جانے والے ہیں، بما کانوا یکسبون،
اس کمائی کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں، یعنی اپنے کسب کی بنیاد پر، یعنی اللہ کوئی زیادتی نہیں کرے گا ان کے ساتھ کہ ان کو دوزخ میں ڈال دے، بلکہ وہ خود اپنے انجام کے ذمہ دار ہیں۔ اور دوسرے سائڈ پہ قرآن کا یہ بھی اسلوب ہے، جہاں منکرین حق کا بیان کرتا ہے، ساتھ اہل ایمان کو بھی بیان کرتا ہے۔ فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا، پیغمبر کی دعوت کو جنہوں نے قبول کر لیا، وہ عاملوا الصالحات، اور اس کے مطابق اپنے اعمال ڈھال لیے، یعنی نیک اعمال کے ساتھ جنہوں نے زندگی بسر کی۔ نیک اعمال وہی ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے انجام دیے، ان کو جنہوں نے اختیار کیا۔ یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ ان کے ایمان کی بدولت ان کی رہنمائی کرے گا، ان کو ہدایت سے فیضیاب رکھے گا۔ تجری من تحت الانہار فی جنات النعیم، اور نعمتوں بھری جنتوں میں ان کا ٹھکانہ ہوگا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یعنی کتنا اچھا انجام ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا اور عمل صالح کے ساتھ زندگی بسر کی۔ دعواہم فیہا، اور اس جنت میں ان کی پکار یہی ہوگی، سبحانک اللہم، یہ کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، یعنی کس طرح سے تو نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، جس چیز پر ہم ایمان لائے تھے تو نے وہ سچ کر دکھایا۔ تو کہیں گے سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، تحیتہم فیہا سلام، اور وہ سلامتی کا تحفہ ان کو دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اعلان کریں گے فرشتے کہ سلامتی ہے تم پر، یعنی دروازے میں داخل ہوں گے تو وہیں سے ان پر جو ہے فرشتے سلام بھیجیں گے ان پر۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، اور ان کی ہر پکار کا اختتام اسی پر ہوگا، اسی کلمے پر کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، تو تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی جتنے بھی جہان ہیں سب کا رب، سب کا مالک، سب کے نگہداشت کرنے والا اور سب پر حکمرانی کرنے والا وہی اللہ ہے۔ جتنے بھی جہان ہیں اس کائنات کے اندر، ہاں وہ عالم برزخ ہو، چاہے وہ عالم ارواح ہو، ہاں عالم دنیا ہو، ہاں عالم آخرت ہو، سمندروں کا عالم ہو، خشکی کا عالم ہو، پہاڑوں کا، ستاروں کا، جانداروں کا، بے جانوں کا، تمام کا وہی نگہداشت کرنے والا ہے، سب کا مالک وہ ہے، سب پر نگرانی کرنے والا، سب پر بادشاہی کرنے والا وہ ہے۔ یہی ان کا دعویٰ ہوگا، ہر لمحے ہر بات کا اختتام اسی پر ہوگا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ یہی ہدایت ہمارے لیے، تاکید ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنی بات کا اختتام جب بھی کریں، دیکھیں جب بھی کوئی مقرر اپنی تقریر مکمل کرتا ہے وہ یہی کہتا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ شکر الحمدللہ۔